बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज रबी अव्वल की 17 तारीख और इतवार का दिन है। जैसे ही आप ये एक तस्बीह पढ़ना शुरू करोगे, आप आसमान की बुलंदियों तक पहुंचोगे। अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, अल्लाह पाक झोलियां भर भर के नवाजेगा। अल्लाह वालों, ये रबी अव्वल का तीसरा इतवार का दिन है। आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज रब करीम से सिर्फ एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ लें। अल्लाह फकीरी से निकाल कर बादशाही पे ले जाएगा। अल्लाह गुर्बत से निकाल कर, तंग दस्ती से निकाल कर, जमीन से उठाकर बुलंदी पर, आला मुकाम पर ले जाएगा। ये अमल तकदीर के तमाम बंद तालों को खोल देता है। ये मौका साल बाद मिलता है, आज मौका मिल रहा है। जो लोग अभी तक रबी अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजार चुके, तो दोस्तों आज इस मौके को किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि आज आपकी छोटी सी गलती, कोताही, लापरवाही की वजह से पूरे साल का पछतावा बनकर साबित होगी। अगर आप एक और साल परेशानी में गुजारना चाहते हैं, तंग दस्ती में गुजारना चाहते हैं, मसाइल में गुजारना चाहते हैं, तो आप आज इस इतवार के दिन को भी लापरवाही में गुजार सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज हर कोई चलते फिरते उठते बैठते एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ ले और अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा करवा ले। क्योंकि ये जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तमाम फरिश्तों का जिक्र भी है, तमाम सहाबा कराम का जिक्र भी है, अहले बैत का जिक्र भी है, और दायरा इस्लाम में दाखिल होने की बुनियाद भी है। आज मोमिन होने की बुनियाद और तमाम जिक्र से तमाम वजीफों का सरदार वजीफा, सबसे अफजल जिक्र आपके हवाले करने जा रहा हूँ। अगर कोई तंगदस्त है, बेकारी है, वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुका है, हार चुका है, मायूसी इतनी है कि बंद गली में जा चुका है, अब मरना पसंद करता है, तो दोस्तों आज कुछ भी करने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों की मोहताजियां बर्दाश्त करने से पहले, जाली पीरों फकीरों के पास लाखों रुपए खर्च करने से पहले, रबी अव्वल के तीसरे इतवार के दिन सिर्फ एक तस्बीह का एहतमाम कीजिए। ये तस्बीह बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान बच्चे को ये तस्बीह जुबानी याद है, और जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। उस घर में गैब से फरिश्ते उतरते हैं, मांगने वाले की हर हाजत को पूरा कर जाते हैं। दोस्तों, अगर आप वजीफों से थक चुके हो, आप दिन रात की मेहनत और मुशक्कत से हार चुके हो, आप बंद गली में जा चुके हो, दुनिया की कोई हाजत पूरी होने का नाम नहीं लेती, काम होते होते रह जाता है, घर में बेसुकूनी है, बेचैनी का माहौल बन चुका है, अब आप ये कहते हैं कि आपका दिल नहीं लगता, आपको किसी भी तरह की परेशानी और मुसीबत है, तो दोस्तों आज रबी अव्वल के तीसरे इतवार के दिन इस एक तस्बीह को पढ़ के देखें। जिस बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, या रिश्तों में कोई रुकावट है, या रिश्ता होते होते रह जाता है, तो इस एक तस्बीह को पढ़ें। बेहतरीन रिश्तों के असबाब, माकूल रिश्ते खुद चलकर आपके पास आएंगे। अगर मेरा कोई बहन भाई मकरूज बैठा है, कर्ज इतना है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। कर्ज हमेशा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह उल अजीज खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कर्ज एक ऐसी बुरी बला है कि जब आपके साथ चिमट जाती है, तो दोस्तों आपके अपने सबसे पहले आपका साथ छोड़ते हैं कि कहीं ये बंदा हमसे पैसे ना मांग ले। लेकिन आप अल्लाह की मौजूदगी में अल्लाह की गैबी मदद को जानना चाहते हैं, तो इस एक तस्बीह को पढ़ के मांगिएगा। आपका करोड़ों का कर्ज कब और कहां से खत्म हो जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगी। अल्लाह वालों, अगर आप में से कोई बे औलाद बैठा है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और बरकत से आज आपको बे औलादी के तानों से जान छूट जाएगी। आप नरीना औलाद भी मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जात देने पे कादर है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह पाक बेटे अता फरमाता है। अब इसकी दलील कुछ इस तरीके से है कि जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त था, अल्लाह अपने महबूब की आमद पर इतना खुश था कि अल्लाह ने जिनके घर में बेटियां पैदा होनी थी, विलादत के वक्त अल्लाह ने बेटियों को बेटा बना के पैदा फरमाया, ताकि पूरी दुनिया में
खुशियां मनाई जाएं। पूरी दुनिया में कोई मुसलमान बेटी के पैदा होने पर गम ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये महीना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। अल्लाह वालों, रब्बी अव्वल की बरकत तो हर कोई जानता है, जिसमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह वालों, इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने का हर लम्हा रहमतें बरकतें बरस रही हैं। जो इस महीने की कदर करता है, अल्लाह उसकी कदर करता है। जो इस महीने में अल्लाह से मांगता है, अल्लाह पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम कर देता है। आज ये वजीफा करने वाला खुश नसीब है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफा आज पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिसे अल्लाह की जात रिस्क और दौलत से नवाजना चाहती है, जिसे खुशियां खुशहालियां देना चाहती है, जिसके घर के हालात को बदलना चाहती है। अल्लाह वालों, आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, जब आपके मुल्क में रब्बी अव्वल का तीसरा इतवार का दिन आ जाए तो आपने बावजू मसल्ले पे बैठकर इस अमल को करना है और अल्लाह करीम से हाथ उठा के दुआ भी करनी है, जिद करके मांगना है। इस तस्बीह के दौरान आप अल्लाह से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, आपके मुकद्दर में लिखता चला जाएगा। वो इतना करीम है, इतना रहीम है, इतना रहमान है, इतना राज़िक है कि जब देने पे आता है ना ही शक्लें देखता है, ना ही अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देता है। अब आपने करना क्या है? आपने आज रब्बी अव्वल के तीसरे इतवार के दिन आप ये वजीफा नमाज फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें या फिर इशा के बाद पढ़ लें। आप किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। अब तवज्जो कीजिएगा, अमल का वजीफे का तरीका कार बताने लगा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अब आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना या काट के नहीं देखना। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को काट के देखा तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि जो वीडियो को मुकम्मल देखता है, वजीफे को सुनता है, समझता है और फिर इसको करता है, तो दोस्तों फिर उसको फायदा भी बहुत ज्यादा होता है और वो फिर खुली आंखों से अल्लाह के मोजज़ात को, अल्लाह ताला की गायबी मदद को आते देखता है। आपने बावजू मसल्ले पे बैठ के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। बेहतर तो ये है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जिसकी फजीलत और बरकत तमाम दुरूद पाक से सबसे ज्यादा है। आज इतवार के दिन आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपने 3 बार दुरूद पाक अव्वल आखिर पढ़ना है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। दुरूद पाक पढ़ लिया, फिर मकसद की नियत करें, जिसका जो भी मकसद है आप अपने अल्फाज में नियत कर सकते हैं। बेटियां अपने रिश्तों के लिए कर लें, माँ बाप अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए नियत कर लें, मकरूज हैं तो कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी के लिए पढ़ लें, घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ लें, बंद कारोबार को चलाने के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, ला इलाज बीमारी से निजात के लिए पढ़ लें। जिसकी जो भी मसाइल हैं, हर इंसान का मसला अलग है, हर इंसान की परेशानी अलग है। आपने अपने अल्फाज में नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। सिर्फ एक मरतबा ताउज़ और तस्मिया पढ़ते ही जब कोई बंदा ताउज़ और तस्मिया पढ़ के कोई वजीफा शुरू करता है, यानी अल्लाह के नाम से कोई भी अमल शुरू करता है, तो इसमें अल्लाह की बरकतें और रहमतें शामिल हाल हो जाती हैं। इसमें तमाम शैतानी, तमाम बदरूहों के इसरात खत्म हो जाते हैं। फिर आप जो भी करते हैं आपको कामयाबी मिलके रहती है। अपने मकासद की नियत करने के बाद एक बार आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के आपने वजीफे का आगाज करना है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा मेरे भाइयों आपने अल्लाहु समद का पढ़ना है। दोस्तों, ये अल्लाह के कुरानी लफ्ज भी है
اللہ کا صفاتی نام بھی ہے اور سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اور بہت سے میرے بہن بھائی اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں، تو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس سینکڑوں بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکان، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار، جن کو خود نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے دوستو، یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اسے محنت نہیں کرنی پڑتی، نوکریاں نہیں کرنی پڑتی، ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، وہ گھر بیٹھتا ہے، اللہ اس کو رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی سکون اور برکت آ جائے، آپ کے کاروبار میں بھی ترقی، عروج، کامیابیاں آ جائیں، تو آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں آسان اور بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوستو، آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے دوران آپ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ میرا رب لا علاج بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر لے آئے گا۔ صرف آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور اللہ الصمد کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارنی ہے۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، جب وہ نامہ اعمال لے کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ الصمد کا ذکر پیش کرتے ہیں، تو اللہ تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے، نصیب کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ دوستو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 11 بار اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے، یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی فقیر بھی بادشاہ ہو جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی بند کاروبار چل پڑتے ہیں۔ اللہ اتنا رزق، اتنی مال و دولت، اتنی کامیابیاں عطا فرماتا ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کو منانا کتنا آسان ہے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح ہے، یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈھیروں تسبیحات، اعمال، وظائف کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ تسبیح وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے، تاثیر اور طاقت میں بھی بھاری ہے۔ اس لیے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ تسبیح پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا،
جو آپ کے خواب میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کاش میرے پاس گاڑی بھی ہوتی، کاش میرے پاس ایسا گھر ہوتا، میرا بھی بڑا کاروبار ہوتا۔ تو دوستو، آپ کے جو بھی خواب ہیں، آج ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھتے ہی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، گر گڑا کے اللہ سے مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے، ضد کرتے ہوئے مانگنا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ تسبیح غریبوں کے لیے ہے، تنگ دستوں کے لیے ہے، بیماروں کے لیے ہے، لاچاروں کے لیے ہے، بے سہاروں کے لیے ہے، گھریلو ناچاکیوں کے لیے ہے، قرض داروں کے لیے ہے۔ آج کی یہ تسبیح جس گھر میں پڑھ لی جائے گی، اس گھر میں خوشیاں خوشحالیاں آنے والی ہیں۔ پورے سال کے لیے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا، کبھی بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ پریشانی مصیبت آپ کے گھر کی طرف منہ نہیں کرے گی۔ جس گھر میں آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ تسبیح پڑھی جائے گی، اللہ والو ربیع اول کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 17 ربیع اول اور تیسرا اتوار کا دن آ چکا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی 100 دانوں پر ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس تسبیح کو کرتے دوران دل ہی دل میں جتنا مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔ اللہ سے ضد کر کے مانگو، اللہ کریم کہ تجھ سے آج لے کر ہی اٹھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔ آج ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرے نا، تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے، اور وہ تو پھر 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر رازق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، اور مالک بھی وہی ہے کہ جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگو گے، میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ نہیں یقین آتا، آج ربیع اول کے تیسرے اتوار کے دن آپ نے اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کریم سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد ہر کسی کو اجازت عام ہے، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ کے فون میں جتنے بھی کانٹیکٹس موجود ہیں، آپ کوشش کر کے ان تمام تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں، وہ بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اور دوستو، جن افراد تک آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، وہ لوگ جو مشکل پریشانی سے نکلنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو دوستو ان کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ یہ تسبیح پڑھ کے اللہ سے خزانے لوٹ لیے، اللہ سے پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام کرا لیا، من پسند مرادیں پوری کروا لی، گھر کے حالات کو بہتر بنا لیا۔ اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کا شکر کرنا ہے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ آپ کو رزق اور دولت کی کامیابیاں عطا فرمائے گا تو جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور شکر کرنے والے کے مال میں جان میں عزت آبرو برکتیں اور وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو شکر کرتا ہے تو میں اس لیے پھر تیرے رزق کو بڑھا دیتا ہوں، جو ناشکری کرتا ہے میں اس سے اس کی کامیابی کو چھین لیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوں گی۔ اس لیے دوستو، اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی صرف ایک قرآنی آیت پڑھ کے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے دوران اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہے۔ آپ کو کئی ایسی چیزیں
کئی ایسی سہولتیں نظر آئیں گی جو آپ کے پاس موجود ہیں لیکن کسی اور کے پاس موجود نہیں ہیں، اور کئی لوگوں کے پاس تو دوستو آج بھی یہ چیزیں اور یہ سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے شکر کو جذبے سے کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا، تو نے مجھے وہ بھی عطا فرمایا۔ تو دوستو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دوستو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر کمنٹس میں حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھنا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا لکھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر دل کھول کے مانگیں، ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے میرا رب انشاءاللہ فوری طور پر عطا فرماتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔